بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں لاپتہ ہو جانا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور نبی کریم کا دودھ چھڑایا تو آپ کو حضرت عبدالمطلب کے سپورٹ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں، اور وہ آپ کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور تو آج بلئی روحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہ بہت خائف رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خالی ہونا ہر وقت حضور نبی کریم کی حفاظت کرتی رہتی تھی۔ آپ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس آواز کی تلاش میں حضور نبی کریم کو زمین پر بٹھا کر نکلی۔ ہر جانب سے بلند آواز میں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ بھی حیران و پریشان واپس لوٹیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر نہ تھے۔ آپ بھی غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ جدائی کے غم میں اپنے آنسو بہا کر دیگر لوگوں کو آپ کے غم میں شریک ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت سے غم کی وجہ سے دریافت کیا۔ حضرت حلیمہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیاں ہوں اور انہیں دادا کے سپرد کرنے آئی تھی، لیکن حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تو بچہ چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئیں تو بچہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ پھر بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گم شدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ اس بوڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا تو بہت اونھے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے؟ جو وہ واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اور کوئی انسان اگر از زہر کی دم کو مسلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب حضور نبی کریم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان ماند پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولیں کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھ سے ادب سکھاتے ہیں، اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کسی کے سامنے فریاد کروں میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش ہیں انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا یہ کم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھیں۔ بوڑھا بولا کہ اے حلیمہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگو ہو گیا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حالت ان کے پجاریوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت حلیمہ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبدالمطلب سامنے آ گئے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میرا وہم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی ہے۔ یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہیں۔ ان کو بچپن ہی سے جو فضیلت عطا ہوئی ہے وہ اس سال کی عبادت کے بعد ہمیں عطا نہیں ہوتی، اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی دے وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو کعبہ کے اندر سے آواز آئی کہ تم ان قریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔ وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ اس کے مختلف مراتب میں کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دی اور کبھی اس سے عاشق پیدا کر دیے۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کیے جاتے ہیں۔
جس کی وجہ سے منکروں کے انکار کے باوجود جاری و ساری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے ادا کی گئی ہے۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے، جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر ہے لیکن اس کا باطن اس کی زہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے، اور باطن کی جنگ جاری ہے، کبھی ظاہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بعد صورت مٹی سے حسین و جمیل پیدا کرنا اس کی باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ جل شانہ جب چاہتا ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار باکمال فرزند پیدا کیے، لیکن حضور نبی کریم جیسا کوئی بھی پیدا نہ کر سکی۔ آپ سے یتیم کی پیدائش نے زمین کو عروج عطا کیا، کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ جل شانہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ کی باہمی جنگ ہو، اس کی روح پر نور ہوتی ہے اور ان کو زوال کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو آواز آئی کہ غم نہ کریں، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ کی تلاش میں نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد حضرت آدم سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے، لیکن آپ یتیم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت بیچ ہے۔ آپ سے منہ کا اصل جو ہر طب سے بے نیاز ہے، آپ سے یتیم خیر الخلائق پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے تو معمول انعام بھی سورے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔